میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایران میں بڑے عرصے تک پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں. بہت شکریہ درانی صاحب فار جوائننگ می. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. درانی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی کو ود ریگارڈز ٹو دا فیکٹ کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فیل ہو گئی, یا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اب ہم اس کے بعد مذاکرات نہیں کریں گے, بلکہ الٹا پاکستان کے کردار کو سراہا بھی. آپ اس کو ایز اے ریزلٹ کس طرح سے وے ان کریں گے؟ میرے خیال میں ڈپلومیسی میں ڈوم سیناریو جو ہے وہ کبھی ہوتا نہیں, اور اس میں ناکامیاں یقیناً ہوتی ہیں یا سیٹ بیکس ہوتے ہیں, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک ملک کی اپنی کتنی طاقت ہے, اس کی کتنی جو ہے وہ کیپیبلٹیز ہیں, اور یہ پھر آپ کو جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں سامنے نظر آ جاتا ہے. اس وقت کے کانٹیکس میں اگر آپ بات کریں گے, یونائٹڈ اسٹیٹس بے شک ایک نمبر 1 پاور ہوگا, اس کے ساتھ اسرائیل ہے, اس کو بھی پوری یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپورٹ حاصل ہے, اس کے اپنا بھی جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ خاصا ڈیولپڈ ہے. اس کے باوجود ایران کا تو اس کے اس لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں, لیکن ایران نے مقابلہ اس میں جو میرے نزدیک سب سے بڑی بات جو ایران کے فیور میں گئی وہ ایران کی جغرافی ہے, جس پر امریکہ باوجود ایک پاور ہونے کے, سپر پاور ہونے کے, اس پہ وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا, اور اسرائیل کو تو یقیناً بالکل نہیں ہے. اگر یہ عرب ممالک سے اس کے میزائل اور اس کے جہاز وہ نہ اڑتے اور وہ یہ ان ممالک نے اس کو روکا ہوتا اسرائیل کو, تو وہ کبھی ایران تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں اس تمام تنازع میں جب کہ کوئی 39 دن کی جنگ رہی اور پھر وہ رک گئی, اس میں یقیناً پاکستان کا جو ہے رول ہے, اور پاکستان کا رول قابل ستائش رول ہے, جس کو ایکنالج کیا گیا ہے انٹرنیشنلی, اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کی طرف سے خصوصاً جو ان کے جو حقوق یہاں ہے انہوں نے بھی بڑے پروفوزلی دے تھینک پاکستان. تو یہ this is not the end. I fully agree with your introduction that it's the beginning. It's a process. یہ چلے گا اور اس میں سیٹ بیکس اوپر نیچے ہوگا, لیکن آپ یہ داد دیں کہ یہ ایران اور امریکہ تقریباً 47 ایئرس کے بعد اس طرح سے بائیلیٹرلی بیٹھے. پہلے وہ کبھی نہیں بیٹھے تھے, اور اس سے پہلے جو امریکہ کی یہی کوشش رہی کہ ریجیم چینج کی طرف آ جائیں, لیکن اب جو ہے وہ ان کو اسی ریجیم کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے پڑیں گے, اور وہ اس کو ان کو آنر بھی کرنا پڑے گا, باوجود اس کے کہ پچھلے 2 جو تجربات ہوئے ہیں ایران کو وہ تلخ ہیں, کیونکہ امریکہ نے جو ہے اس کو ایران کو ڈچ کیا. انہوں نے جو ہے مذاکرات بڑے ایڈوانس اسٹیج پہ سمجھے جا رہے تھے نیوکلیر ایشو پر, لیکن لاسٹ ایئر جب یہ اسرائیل نے حملہ کیا اس پہ ایران پہ تو امریکہ فالو سوٹ, اینڈ اسی طرح یہ ابھی 28 فروری کو بھی اسرائیل نے پہل کی, امریکہ بھی آگے آ گیا, اور پھر آپ نے دیکھا جنگ وہ ہے, بڑی تباہی. اور I'm sorry ہم کریں گے شارٹ, لیکن اسی مسٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایران ادھر بھی آیا تھا. ایران نے آتے ہی سب سے پہلے ان کے ڈیلیگیشن نے یہ کہہ دیا تھا کہ we do not trust USA at this point. Confidence ہے درانی صاحب جو ایرانین ڈیلیگیشن لے کر بھی آیا تھا, دا کانفیڈنس کہ ہم لوگوں نے ایک سپر پاور کے سامنے سسٹین کیا ہے. اب جو آپ بھی فرما رہے تھے کہ گلف ایریاز کے اندر اگر یہ بیسز نہ ہوتے تو امریکہ کے لیے بھی سسٹین کرنا مشکل ہوتا, ایران کے اوپر اٹیک کرنا. تو یہ بتائیے گا اب گلف نیشنز کی کیا تھاٹ پروسیس ہوگی جب یو ایس ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا اور ایران کے مسلز پہنچتے رہے, اور اچھا خاصا جو مانیٹری نقصان ہے وہ بھی ہو گیا, اور مانیٹری نقصان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو نقصان ہے, یہ ساری جنگ کی کاسٹ ہے, یہ بھرے گا بھی گلف کے ممالک, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز بھی کھلوانا ہے تو آپ سارے کھلوائے, ہمارے پاس تو بہت آئل. جی یہ کمپلیکسٹی میں اضافہ ہو گیا ہے, اور گلف اسٹیٹس کو جس بنیاد پہ یہ انہوں نے اپنے بیسز دیے ہوں گے امریکہ کو کہ ان کو سیکیورٹی ملے گی, وہ تو نہیں ملی اور نہ آئندہ ملے گی. اور لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو
اگر بند کرے گا تو یہ اسی کے نقصان میں جائے گا، کیونکہ وہ پھر پہلے ہی تنہائی کا شکار رہا ہے ڈپلومیٹکلی اور انڈر سینکشن بھی رہا، تو یہ پھر بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی ایران کے لیے. اور یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جہاں تک جنگ تھی تو اس صورت میں تو وہ انہوں نے بلاک کر دیا کرتے، لیکن ایران کا لیگل رائٹ نہیں بنے گا، نہ اس کا بنے گا نہ عمان کا بنے گا. ہاں وہ ایک رجیم بنا سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا رائٹ اس طرح سوئز کینال کی طرح نہیں، کیونکہ سوئز کینال ایجپشن ٹیریٹری، اسی طرح پاناما کینال پاناما کی ٹیریٹری، اسٹریٹ آف باسفورس جو ہے وہ ترکی کی ٹیریٹری، ایران کی ٹیریٹری نہیں. تو اس لیے ایران کو بہت محتاط رہنا پڑے گا. یہ جنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ امریکہ کے بھی جو بحری بیڑے تھے وہ بھی آنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو جب یہ پتہ چلا کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں وہ بڑے لیتھل ہیں یا ان کے میسائل ہیں، تو وہ ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اور اب یہ نئی بحث چھڑ گئی کہ یہ جو بحری بیڑے ہیں یہ ایک آپ کے ایسٹ ہیں یا لائبلٹی، یہ بھی بات سامنے آ گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو پیراڈائم شفٹ ہوگا ریجنل لیول پہ سیکورٹی کے کانٹیکس میں، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ نئی بحث چھڑے گی، اور غرب کے ممالک کو خاص طور پہ یہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ اب بھی یہ جو وار کا جتنا بھی خدشہ ہے، اگر امریکہ ان کے گلے ڈال دے گا تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نہ ان کو سیکورٹی ملی، تباہی اٹھاؤ ہو گئی، ان کو اکنامک لاسز علیحدہ ہو گئے، تو یہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایک طرح سے کہ وہ خود بلیک میل ہو گئے. اینڈ انفارچونیٹلی جو بھی اس کو نام دے دیں، پاؤں پہ کلہاڑی خود ہی ماری تھی. اپنی آرمڈ فورسز کھڑی کی ہوتی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی آرمڈ فورسز کے اوپر خرچہ کرنا امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے بیکاز الٹیمیٹلی پیسہ، گولڈ، آئل، یہ چیزیں کام نہیں آتی، ڈیفینس کام آتا ہے. کوئی لاسٹ کامنٹس درانی صاحب، ڈپلومیٹک سائڈ کے اوپر سیز فائر ہولڈ کر پائے گی یا نہیں؟ واٹ نیکسٹ ان ادر ورڈز؟ Yeah, it's a good question, but I don't have an answer, کیونکہ یہ بہرحال ڈپینڈ کرتا ہے. دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، اور لیکن یو نیور نو، کیونکہ یہ ہم اس سے پہلے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کوششیں بھی ہوئی جنگ کے دوران بھی، پھر الٹیمیٹم کے نتیجے میں جو ہے یہ سیز فائر ہو گیا. تو امید ہے، اور امید یہ بھی ہے کہ یہ ڈائلاگ پروسیس چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں. جی انشاءاللہ.